وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام سورہ توبہ کی 67 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے، اور آج کی 6 آیات مبارکہ ہماری تلاوت کا موضوع ہے، کیونکہ یہ ایک گفتگو ہے جو آج کمپلیٹ ہوگی۔ ایک پورا رکوع بنتا ہے صرف ترجمے کے اعتبار سے 6 آیات مبارکہ ہیں، جن کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ سورہ توبہ اپنے نزول کے اعتبار سے مکی تھی یا مدنی سورہ مبارکہ تھی، اور مدنی سورہ مبارکہ کے موضوعات میں سے ایک بڑا موضوع یہ بھی چل رہا ہے کہ مدنی صورتیں اسلامی نظام کے اوپر گفتگو کرتی ہیں، خواہ وہ معاشی ہو، سیاسی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو۔ اس نظام کو جو چیز خراب کرتی ہے وہ ایک ایسی پالیسی ہے جو ظاہر اور باطن کے اختلاف کے ساتھ ہو، جس کو منافقت کہتے ہیں۔ اسلامی معاشرے کو اگر کوئی چیز خراب کرتی ہے تو وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں، کہ بظاہر مسلمانوں کے ساتھ بھی چلتے ہیں لیکن اندر سے مسلمانوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتے۔ تو اس معاشرتی خرابی کا جو سبب ہے منافقین، ان کا تذکرہ چل رہا تھا۔ سابقہ آیات کے ساتھ آج کی آیات کا ربط یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی غزوہ حنین اور غزوہ تبوک کے راؤنڈ اباؤٹ، اس کے احکامات اس میں بیان ہوئے۔ حضور کی تقسیم پر منافقین نے اعتراض کیا، تو ہم نے کل والی آیت مبارکہ میں اسلامک اکنامک سسٹم کا ایک پلر جو زکوٰۃ ہے اس کے بارے میں پڑھا کہ میرے محبوب کے اوپر تم تقسیم مال پہ اعتراض کرتے ہو، تو نہ تو میرا محبوب اپنی مرضی سے کرتا ہے بلکہ وہ میرے حکم کے مطابق کرتا ہے، اور اگر تم استحقاق نہیں رکھتے ہو تو میرا محبوب تمہیں دے گا بھی نہیں، اس لیے اعتراض نہ کرو۔ اسی منافقانہ پالیسی کو اللہ مزید آگے چلا رہا ہے، اور پھر قرآن کا ایک بڑا موضوع ہے کمپیریٹیولی جائزہ، موازنہ کرنا دو گروہوں کا، دو چیزوں کا۔ بس آج کی 6 آیات مبارکہ منافقت اور منافق اور مسلمان کے کمپیریزن پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ بڑا آسان سا ترجمہ ہے۔ المنافقون منافق مرد، والمنافقات اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض یہ ایک دوسرے سے ہی ہیں، یہ ایک دوسرے سے ہی ہیں، یہ ایک جیسے ہی ہیں۔ یامرون بالمنکر، یامرون یہ حکم دیتے ہیں، بالمنکر برائی کا، منکر روکنے والا، منکر جس چیز سے روکا جائے، یامرون بالمنکر یہ حکم دیتے ہیں برائی کا، وینہون اور منع کرتے ہیں، عن المعروف نیکی سے۔ اب یہ منافقانہ پالیسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مومن نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، منافق ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے اور نیکی سے روکتا ہے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ اور منافقین کی وہ چال ذرا ذہن میں لائیں جو آج سے چند دن پہلے پڑھی، کہ خود جانے کے لیے تیار نہیں، کچھ دینے کے لیے تیار نہیں، تو وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ اپنے مال کے اوپر سانپ بنے بیٹھے ہیں، دیا اللہ نے ہے پھر اللہ کو واپس نہیں لوٹاتے، اس کے راستے میں خرچ کر کے۔ وَيَقْبِضُونَ اور بند رکھتے ہیں، بند کر کے بیٹھے ہیں، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو۔ اب یہ 3 کاموں کا رزلٹ کیا ہے؟ یہ 3 کام ہوئے کیوں ہیں؟ یعنی ان کو حکم کس چیز کا دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کس کا دیا؟ برائی کا۔ اور روکنا چاہیے تھا برائی سے، روکا کس سے؟ نیکی سے۔ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے تھا۔ مال سے مراد صرف پیسہ نہیں، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت، فزیکلی طاقت، یہ ان کو خرچ کرنی چاہیے تھی، مال بھی دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں کیا۔ رزلٹ کس بات کا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ یہ باتیں رزلٹ کب بنتی ہیں، وہ اعمال کون سے ہیں جن کی وجہ سے بندہ یہ کام کرتا ہے کہ برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، نیکی سے روکتا ہے، اور پھر اس کے اندر بخل آ جاتا ہے۔ اس کا سبب ہے اگلی آیت میں، نسوا اللہ فنسیہم۔ نسوا اللہ، ناسی ینسا کا معنی ہے بھولنا، اسی سے نکلا ہے نسیان، بندہ بات کرتے کرتے بھول جاتا ہے۔ نسوا اللہ، نسو
انہوں نے بھلا دیا ہے اللہ کو، تو رزلٹ کیا نکلا؟ فَنَسِيَهُمْ، فا کا معنی پس، ناسیہ بھلا دیا اللہ نے ہم ان کو، تو انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کا راستہ ان کو بھلا دیا ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک ایک رزلٹ ہے بڑی اس پالیسی کا کہ جب انسان خدا فراموش ہو گیا تو وہ خود فراموش بھی ہو گیا۔ یہ دو بڑی پیاری ٹرمز ہیں جو مفسرین نے یوز کی ہیں، میں نے کل 2 تفسیریں پڑھی، دونوں نے بڑی پیاری یہ گفتگو کی کہ جو بندہ خدا فراموش ہو جاتا ہے، اللہ کو فراموش کر دیتا ہے، پھر اللہ اس انسان کو اپنی ذات میں سے ہی فراموش کر دیتا ہے۔ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے، ہماری ساری تڑپ جب دنیا کے لیے ہوتی ہے تو اللہ دنیا کو ہمارے لیے فاسد کر دیتا ہے، دنیا کو اللہ گندا فرما دیتا ہے ہمارے لیے، کھانے پینے کی چیزیں، اٹھنا بیٹھنا، مادیت ہماری وہ ہمارے سامنے ہے، ہمارے لیے وہ سپائل ہو گئی ہے، زہریلی ہو گئی ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو بلا دیا۔ بھائی ناپ تول میں اللہ کے حکم کا خیال نہیں رکھا تو ناپ تول جن چیزوں میں تھا وہ چیزیں انسان کے لیے مضر ہو گئی، ملاوٹ سامنے آ گئی۔ یہ چھوٹی چھوٹی صرف مثالیں ہیں۔ رزلٹ کس کا ہے؟ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو۔ آج امت کا حال دیکھیں تو شاید امت نے اللہ کو بلایا ہے تو اللہ نے بھی امت مسلمہ کو بلا دیا۔ بھائی جہاں مظلوم کی پکار اٹھتی ہے وہ مسلمان ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کو 2 عذاب ہے، اس نے اللہ کو مانا لیکن اللہ کی نہیں مانی تو اللہ کے غضب کا کوڑا ڈبل برسا۔ جس بچے سے پیار زیادہ ہو اس بچے کی نافرمانی پہ غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور پھر والدین اسی بچے کو آگ بھی کر دیتے۔ شاید امت مسلمہ سے اللہ نے اپنا چہرہ پھیر لیا ہے، رحمت کا اور غضب کا چہرہ امت کی طرف آ گیا۔ کشمیر، فلسطین، برما، پوری دنیا کے مسلمان، ان المنافقون منافقین هم الفاسقون، ان کا معنی بے شک المنافقین منافق هم الفاسقون، یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں جو منافق ہیں، منافق ہی اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ تو فسق کا معنی ہم نے پڑھا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی، یہ فسق ہے۔ ہم نے 3 ٹرمز پڑھی تھیں، ایک ہے کہ کافر، ایک ہے مومن اور ایک ہے فاسق۔ مومن اللہ کی بھی مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، اور کافر اللہ کو بھی نہیں مانتا، اللہ کی بھی نہیں مانتا، اور منافق وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا، نافرمانی، اور اسی کے ساتھ ہے جڑا ہوا فسق۔ ان المنافقین، بے شک منافق ہی، هم الفاسقون، یہ نافرمان ہے۔ تو فاسق اور منافق ایک ہی ٹرم کے 2 نام ہیں۔ اب جی دنیا میں تو ان کا کام یہ ہو گیا کہ الٹ چل پڑے، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ دنیا میں عذاب یہ تھا کہ الٹا چلنا شروع ہو گئے، لیکن آخرت میں بھی پھر اللہ ان کو بھولا نہیں۔ وعد اللہ، وعدہ کیا ہوا ہے اللہ نے المنافقین، منافق مردوں سے، والمنافقات، اور منافق عورتوں سے، والکفار، اور کفار سے۔ اب پتہ چلا کہ منافق اور کفر یہ 2 الگ چیزیں ہیں، اور منافق کی پھر ٹھکانہ کدھر ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ آگ کا جو دوزخ کا آخری کنارہ ہے منافق اس کے اندر ہے۔ ان سے وعدہ ہے اللہ کا نارا جہنم، نارا آگ، جہنم کی آگ، کتنی دیر رہیں گے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہی حسبہم، یہی ان کے لیے کافی ہے۔ اور ولعنہم اللہ، واو کا معنی اور، لعن لعنت کی ہے، ہم ان پر، اللہ نے ان پر لعنت بھی کی ہے، جہنم بھی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، واو کا معنی اور، لہم ان کے لیے ہے، عذاب مقیم، دائمی عذاب، ان کے لیے پھر دائمی عذاب بھی ہے۔ اور پھر قرآن کا ایک اسلوب ہے مثال دے کر بات سمجھانا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ منافقوں کو تو پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ ان سے پہلے بھی کچھ منافق تھے جو بیٹوں کی تعداد سے بھی ان سے زیادہ تھے، مال بھی ان کے پاس زیادہ تھا، طاقت بھی ان کے پاس زیادہ تھی، اور وہ بھی منافق تھے، تو ان کا انجام بھی برا تھا، انجام ان کا بھی برا ہے۔ انہوں نے بھی اپنا حصہ دنیا سے لے لیا تھا، یہ بھی اپنا حصہ دنیا اور آخرت میں لے لیں گے۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، یہ عذاب مقیم ان منافقوں کے لیے ہے۔ کون سے منافق؟ اے منافقو، کالذین من قبلکم، کاف کا معنی کی طرح، الذین ان لوگوں کی طرح، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے۔ اے منافقو، تم عذاب مقیم ہے، اللہ کی لعنت ہے اور جہنم میں جانا ہے تم نے، کالذین ان لوگوں کی طرح، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، اور وہ تھے کون؟ کانوا اشد منکم قوۃ، کانوا وہ تھے، اشد
شدید ترین، منکم تم میں سے، قوتاً قوت کے لحاظ سے، تم میں تمہارے حوالے سے قوت کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ تھے، وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا اور مال بھی ان کے پاس تم سے زیادہ تھا، وَأَوْلَادًا اور اولادیں بھی ان کے پاس کثرت سے تھیں، لیکن جب انہوں نے نفاق کیا اور اللہ کی پالیسیوں کے خلاف چلے، قوت کام نہ آئی، مال کام نہ آیا، اولاد کام نہ آئی، فَاسْتَمْتَعُوا انہوں نے لطف اٹھایا، متاع کہتے ہیں مال کو، الف سین تے آ جائے تو اس کا معنی ہے کچھ گین اور طلب، جو ان کو دیا گیا تھا اس سے انہوں نے لطف اٹھایا، قوت سے، مال سے اور اولاد سے، بے خلاقہم جتنا ان کا حصہ بنتا تھا، با کا معنی ساتھ، خلاق حصہ، ہم ان کا، اپنے حصے کے اعتبار سے جتنی عمر تھی، جتنا اللہ نے دیا تھا اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، فاستمتعتم بخلاقکم، فا کا معنی پس استمتعتم تم نے بھی نفع اٹھایا، بخلاقکم اپنے دنیاوی حصے میں جتنا لکھا تھا، کس طرح، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، کما اسی طرح، استمتع جس طرح لطف اٹھایا الذین ان لوگوں نے من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم اپنی دنیاوی حصے کے اعتبار سے، اپنی صحت، مال، اولاد، جو کچھ بھی تھا، وَخُدْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا وَخُدْتُمْ اور تم بھی ڈوبے رہے، خاض یخوض کا معنی ہے ڈوبنا، غوطہ لگانا، کالذی اس ان کی طرح حادو جیسے وہ ڈوبے رہے، یعنی غرق رہے اپنی شدت کی مستی میں، اپنے مال کی کثرت میں اور اپنی اولاد کے زیادہ ہونے کی جو مستی تھی اس کے اندر مست رہے، لیکن یہ لوگ کون ٹھہرے، اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی، واولئک هم الخاسرون اور یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، یعنی شدت، مال کی کثرت، اولاد کی کثرت، طاقت، روب راب، دبدبا، کوئی چودراہٹ کام نہ آئی بلکہ خسارے میں رہ گئے۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفقات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ یہ ہم نے سارے تذکرے جن شخصیات کے نام پڑھے یہ ہم پیچھے پڑھا ہے۔ سورہ توبہ سے پہلے ہم نے سورت پڑھی سورہ انفال، سورہ انفال سے پچھلی سورت تھی سورہ آراف، یہ سارے تذکرے ہم نے تسلسل کے ساتھ ان سورتوں کے اندر پڑھے باقاعدہ سے۔ اللہ فرما رہے کیا ان تک ان قوموں کے منافقوں کا حال نہیں پہنچا؟ یہ ذرا ان کے اعمال کو تو پڑھے، انہوں نے کیا کیا تھا، ان کا انجام بھی تباہی تھا، ان کا انجام بھی تباہی ہے۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، آ کا معنی کیا، لم یاتہم کیا نہیں آئی ان کے پاس، نبا خبر، نبا بریکنگ نیوز، خبر کے معنوں میں ہے، الم یاتہم نبا کیا نہیں آئی ان کے پاس، نبأ الذین ان لوگوں کی خبر، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کون تھے، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نافرمان تھی، نفاق پہ اتر آئی تو اللہ نے تباہی اور بربادی ان کا مقدر بنا دیا، وعاد اور قوم عاد، وثمود اور قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، وقوم ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، واصحاب مدین اور اصحاب مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، والمؤتفقات اور وہ بستیوں والی قوم، وہ تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جن کی بستی کو باقاعدہ اٹھایا گیا اور پھر ان کی بستی کو الٹ دیا گیا، اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، اتتہم رسلہم بالبینات، اتتہم آئے ان کے پاس، رسلہم ان کی رسول ان کے خیر خواہ، بالبینات روشن نشانیاں لے کر، اللہ کے احکامات لے کر، لیکن ان کا انجام برا ہوا۔ وجہ کیا تھی، فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، فا کا معنی پس، ما کانا نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معاملہ کہ لیظلمہم کہ اللہ ان پہ ظلم فرماتا، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، واو کا معنی اور، لیکن کانوا وہ تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرنے والے۔ یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ رسول آئے ان کے پاس، اس کے باوجود بھی خواب و خاسر ٹھہرے وہ، تو اللہ نے تو ان کے لیے ہدایت کا سبب پیدا کر دیا، ان کو صحت بھی دے دی، تندرستی بھی دے دی، نبی بھی بھیج دیے،
اس کے باوجود بھی وہ اس کی طرف نہیں آئے تو یہ قصور ان کا اپنا ہے، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اس لیے انسان کی تباہی کا سبب انسان خود بنتا ہے۔ اب منافق تو یہ ہے کہ مال بھی ہے، شدت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اولاد بھی ہے، انجام برا ہے۔ تو کیا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے وہ اپنا لیبل چینج کرتا ہے یا اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ یہ اب مومنین کے رویے پہ دو آیات مبارکہ ہیں، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ یہ وہ اسلوب ہے جس کو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا کہ قرآن ہمیشہ کمپیریٹیولی جائزہ لیتا ہے، تاکہ منافق مومن کا حال پڑھے تو شاید ایمان کی طرف آ جائیں، اور مومن جب منافقوں کا حال پڑھیں گے تو ان کو کیا ہوگا؟ اللہ کا شکر کریں گے، اللہ تو نے ہمیں منافقوں میں شامل نہیں فرمایا۔ تو قرآن کے موازنے کا یہ اسلوب بھی بڑا خیر سے بھرپور ہے۔ والمومنون، اور مومن مرد، کیونکہ واو نون جس جمع کے ساتھ آ جائے وہ جمع مذکر ہوتی ہے، اور الف اور تے جس کے آخر میں آ جائے وہ مؤنث ہے۔ والمومنون، اور مومن مرد، والمومنات، اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض کی دوست ہیں، ان کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ ماں اگر اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے تیار ہے تو پھر بیٹا بھی اس کا جان دینے کے لیے تیار ہے، اور مائیں اپنی اولادوں کی تربیت بہتر کرنے والی ہیں۔ وہاں بھی یہی تھا، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہاں کا کہا گیا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور مددگار ہیں۔ وہاں تھا یامرون بالمنکر، یہاں کیا ہے؟ یامرون بالمعروف۔ مومن ہمیشہ نیکی کا حکم دیتا ہے کیونکہ مومن خیر خواہ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا دین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ پوچھا گیا حضور کس کے ساتھ خیر خواہی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ خیر خواہی، اس کی کتابوں کے ساتھ خیر خواہی، اس کے رسولوں کے ساتھ خیر خواہی، تمہاری اپنے ساتھ خیر خواہی، اور معاشرے میں رہنے والے باقی لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، یہی پورے کا پورا دین ہے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روکتے ہیں برائی سے۔ وہاں مومن منافق کچھ اور کرتا تھا، یہاں مومن کچھ اور کرتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں اپنی طاقت پہ ان کو انحصار تھا، وہاں اپنی اولاد پہ ان کو جو ہے وہ فخر تھا، تکبر تھا، اور اپنے مال پہ بھروسہ تھا، تو پھر بھی خسارہ پایا۔ یہاں ہے اللہ رسول کی اطاعت سے بڑا مال کوئی نہیں، اس سے بڑی امیری کوئی نہیں۔ وہ کون تھے؟ اولئک هم الخاسرون۔ تھوڑا سا اگر دیکھیں تو وہ اولئک هم الخاسرون تھے، یہاں کون ہے؟ اولئک سیرحمہم اللہ، اولئک یہی وہ لوگ ہیں سیرحمہم اللہ جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور رحم فرمائے گا۔ دنیا میں ان کی حالت قسم پرسی کی بھی اگر ہوئی تو اللہ ان پہ ضرور رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ وہاں بھی وعدے کے الفاظ تھے کہ اللہ نے ان سے کچھ وعدے کیے، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ کہ تباہی اور بربادی ان کا مقدر ہوگی، بالکل وہ پیچھے بھی وعدے کا لفظ تھا۔ یہاں ہے وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اب یہ سارا ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے، بالکل ہم پڑھ آئے، صرف اس کے الفاظ تبدیل ہیں۔ وہاں منافقوں کے الفاظ تھے، یہاں مومنین کے الفاظ ہیں۔ وعد اللہ المومنین، وعدہ کیا ہے، یہ پاسٹ انڈیفینٹ ہے۔ وعدہ اور تثنیہ کے لیے، وعدہ جمع کے لیے، وعدو مؤنث، وعدت دو، وعدتا سب، وعدنا، وعدتا، وعدتما، وعدتم، وعدتے، وعدتما، وعدتنا، میں نے وعدہ کیا، وعد تو ہم نے، وعدنا، وعد اللہ، وعدہ فرمایا ہے اللہ نے، المومنین، مومنوں، یہ مومنون نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ جو دوست گرامر سے دلچسپی رکھتے ہیں، وہاں سبجیکٹیو سینس میں تھا تو مومنون تھا، یہاں آبجیکٹیو سینس میں ہے تو مومنین ہے۔ دیکھیں اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ مومنوں نے وعدہ کیا، بلکہ وعدہ کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، اس لیے یہ سبجیکٹ بنا، اور مومنون نہیں بلکہ مومنین ہے۔ لہٰذا جب بھی قرآن میں مومنون اور مومنین آئے تو ان کے درمیان صرف فرق ان کی فاعلی اور مفعولی حالت کا ہے۔
سبجیکٹو اور آبجیکٹو اور اس سینس کا ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا المومنین، مومن مردوں سے، والمومنات اور مومن عورتوں سے، جنات باغات کا، تجری من تحتها الانہار، تجری رواں دواں ہیں، چل رہے ہیں، من تحتها جن کے نیچے، الانہار نہریں، کتنی دیر وہاں رہیں گے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، واو کا معنی اور، مساکن مسکن کی جمع، جہاں ان کا ٹھکانہ ہے، طیبۃ وہ بڑے پاکیزہ مکانات ہیں، اور ہیں کہاں پر؟ فی جنات عدن، جنت کے مختلف مراتب ہیں۔ تو جنات عدن جو بہت بڑا جنت کا مقام و مرتبہ ہے، جس کو جنات عدن کہا جاتا ہے، جیسے ہم دعا مانگتے ہیں نا اللہ فلاں بندے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، تو جنات النعیم، جنات الفردوس، جنات عدن، یہ سارے جنت کے مراتب ہیں۔ نیز اللہ نے وعدہ کیا ہے پاکیزہ مکانات کا، فی جنات عدن، جو کسی چھوٹے درجے کے نہیں ہوں گے بلکہ کسی بہت بڑے فلور کے اوپر بہت بڑی آسائشوں والے ان کے مکانات ہیں۔ صرف یہ جگہ ہی نہیں ملے گی، کیا وہاں پر کوئی مہمان خصوصی بھی ہوگا جو ان کی جنت میں ان کے گھروں میں آئے گا اور ان کے لیے خوشی کا سامان فراہم کرے گا؟ ہاں، وردوان من اللہ اکبر، واو کا معنی اور، رضوان رضائے خداوندی بھی ہوگی، رضوان من اللہ، اللہ کی رضا بھی ان کو ملے گی، اکبر جو ساری نعمتوں سے بڑی نعمت۔ وہ گھر میں سب کچھ ہو لیکن باپ بیٹے کو نہ بلاتا ہو، بیٹا باپ کو نہ بلاتا ہو، تو گھر تو ہے، مساکن بھی ہیں، نعمتیں بھی ہیں، لیکن سکون نہیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے جنت بھی ہے، ہمیشہ بھی رہیں گے، مکانات اور سدا بہار باغ بھی ہوں گے، لیکن جو سب سے بڑی سیٹسفیکشن ہے ذہنی طور پر وہ یہ ہوگی کہ وردوان من اللہ اکبر، ان کا رب ان سے راضی بھی ہوگا، جو دیا ہے اللہ نے اس پہ اللہ راضی بھی ہوگا۔ اور ادھر تھا کہ بہت بڑے خسارے میں ہیں منافقین، یہاں کیا ہے؟ ذالک هو الفوز العظیم، ذالک یہی وہ چیز ہے، هو الفوز العظیم جو بہت بڑی کامیابی ہے، کہ دنیا میں بھی ٹھیک رہے۔ دنیا میں کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، اللہ رسول کی اطاعت کرتے تھے، اپنے کسی بھی معاملے میں سوچتے تھے کہ میرے اللہ نے حکم کیسے دیا تھا اور میرے اللہ کے نبی نے اس کو کیا کیسے تھا، بس یہ اصول ان کے ذہنوں میں تھا، تو اللہ نے دنیا بھی بہتر فرما دی اور آخرت میں بھی اللہ نے اپنی رضا عطا فرما دی۔ اب آپ دیکھیے گا کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں تھی؟ ہم بار بار جس جملے کو پڑھتے آئے ہیں، اب اگلا رکوع جب شروع ہوگا تو پہلا جملہ ہی ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، محبوب اٹھائیے تلوار اور اب کفار اور منافقین کے اوپر سختی بھی کیجئے اور ان کے گلے بھی کاٹیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں بد امنی پھیلانے والے یہ لوگ ہیں، آج بھی ہمارے معاشرے میں بد امنی پھیلانے والے یہ لوگ ہیں کہ نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ذہن میں لائیں جو ہمارے ملک میں ہوتی ہیں، ریاستی سطح پر، حکومتی سطح پر، ہمارے معاشرے میں، میڈیا کی شکل میں، معاشی سطح پر، جہاں ہماری بڑی بڑی اتھارٹیز کہتی ہیں کہ سود کے لیے بھی کو تھوڑا سا نکالیں ایسا لچک والا پہلو کہ ہم آگے بڑھیں۔ یہ وہ معاملے ہیں جو منافقانہ پالیسیاں ہیں، لیکن انجام پھر بھی وہ ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ خسارہ پانے والے ہیں، ان کے خسارے کی وجہ سے میں اور آپ بھی خسارے میں، کیونکہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی کے انتخاب میں ہمارا تعلق موجود ہوتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں ووٹ کی کتنی اہمیت۔ کسی ایک بڑی اتھارٹی کا غلط فیصلہ، اس میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی میں اور آپ بھی شریک ہوتے ہیں۔ تو جب تک ہمارا ووٹ گٹر کے ڈھکنوں پہ فیصلے کرتا رہے گا، ہمارے معاشرے کا یہی حال رہے گا۔ اب اللہ کو باصلاحیت لوگ ہمیں فراہم کرے، اللہ ہمیں بھی قوت فیصلہ دے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم اپنا راستہ بھول چکے، اللہ ہمارے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔